سلام دے رسالے کا کمال کے بعد نماز کا منکر ہو گیا ہے، کوئی زکات کا منکر ہو گیا ہے، کوئی جناب والا جہاد کا منکر ہو گیا ہے، کسی نے نبوت کا دعویٰ کر دیتا، پھر ملک شام اور روم دیا فوجاں بڑی تعداد نال مدینہ منورہ تے حملہ کرن واسطے آ رہے ہیں۔ اور آج مسلمانوں کا نبی دنیا تو پردہ کر گیا ہے، مسلمانوں پہ حملہ کر کے انہوں ختم کر دیتا ہے۔ اور جو ختم نبوت کا ایمان لا، زکات دے منکراں دا ایمان لا، جہاد دے منکراں دا ایمان لا، نماز دے انکار کرن والے دا ایمان لا، او ملک شام تے روم دیاں فوجاں بھی نے کفار مشرکین جلانے والا مسلمانوں تے حملہ کرن واسطے تیار نے۔ اے صحابہ پریشان نے، میرے نبی دی جدائی وچ رو رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت خالد بن ولید کو فرمایا، اے خالد بن ولید سب کو پہلے مسلمہ کذاب پھنسنے کا نبوت انکار کیتا ہے، پھر 13,000 کی فوج لے کے ان واسطے جہنم کرنا ہے۔ کسے صحابی نے اے کیا، اے ابو بکر حالات خراب نے، اپنے کو حالات خراب نے، اے ابو بکر سارے کو فوج بھی تھوڑی ہے، سارے کو جنگی سامان بھی تھوڑا ہے، اے ابو بکر ان کے نال جا کے سمجھوتا کرنے آ، گل بات کرنے آ۔ فرمایا نہیں جڑا ختم نبوت کا ڈاکو ہے، اللہ دے نبی دا بھی حکم ہے اور دنیا تے زندہ رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت خالد بن ولید نو توجہ 13,000 دی فوج، بولو کنے 13,000، اے کرے 80,000، اے کرے 13,000۔ اتنے اقبال فرمایا پھر ہے تو کرتا ہے شمشیر پہ بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ ادھر ایمان دے بلبوتے تے لڑن والے، جہاد کرن والے مسلمان قذاب کو پہنچے۔ توجہ، انہوں نے تلا بنایا ہے، تلا میں جنہوں اردو پڑھنا آگے ہوئے آگے نے قلعہ لفظ نہیں، لفظ ایک تلا۔ حضرت خالد بن ولید مسلمان قذاب کو پہنچے نے 80,000 کی توجہ، انہیں 80,000 کی فوج تیار کی تھی، ایک تلے وچ بندے، ایک تلے وچ بندے۔ حضرت خالد بن ولید 80,000 کی فوج ہے، ایک ٹنگا کم دیا نے۔ مولانا نماز کی بات کرو، روزے کی فضیلت بیان کرو، زکات کی فضیلت بیان کرو، میٹھی میٹھی گل سناؤ، مگر حضرت ابوبکر نے تلوار پھڑائیاں نے، دونوں کی پھڑائیاں نے۔ غزوہ مجاہدین کو آپ تیار کیتا، حضرت وحشی بھی شامل نے، حضرت خالد بن ولید نے گئے 80,000 کی فوج، 80,000 کی فوج تے حضرت ابو دجانہ لتا تو معذور نے، آپ نے دیکھیا ایک پاسے 80,000 ہے، ایک پاسے 13,000 ہے، تو حضرت ابو دجانہ صحابہ کرام نے بولو نعرہ کیڑا لایا سی، نعرہ تکبیر۔ محبت نال اسی تا ڈر جانے نا مولوی، ایتھے لو آگے تے ڈر جانے، بولو رب دا نعرہ لاؤ، اللہ دا نعرہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ صحابہ نے نعرہ تکبیر لا کے ایک ایک مرزائی سمجھ لو اس وقت دا مرزائی ختم نبوت دا غدار ایک ایک نو واصلے جہنم کا چھڈیا، جدو ایک ایک نو واصلے جہنم کیتا ہے، کچھ بچ رہے نے پر صحابہ نے بھجن دتا۔ ادھر جدو صحابہ نے ہن مسئلہ آگے، ادھر جدو صحابہ نے نعرہ تکبیر لایا، ختم نبوت دے ڈاکواں نے بھی نعرہ تکبیر لایا، نعرہ تکبیر لایا۔ ان صحابہ کہنے لگے ادھر بھی نعرہ تکبیر تے ادھر بھی، ہن اینج کرو، حضرت خالد بن ولید فرماتے نے ہن اینج کرو، او نعرہ لاؤ جیڑا نعرہ آپا ہر میدان وچ لانا ہے۔ او کیڑا نعرہ؟ سانو عمل والے کام وچ لانا مشکل ہے، لاؤ
नारा सहाबा गाटा वड़ देंदे सी تے جڑا لاندا سی یا رسول اللہ دا نعرہ تے صحابی سی نا وہ کون سی تے مسلمہ کذاب بھجیا تے حضرت واشی جن نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نو کلمہ پڑھن تو پہلے شہید کیتا سی انہیں حضرت واشی رضی اللہ تعالی بعد کلمہ پڑھیا مسلمہ کذاب نو نیزہ مار کے تے واصلے جہنم کر دیتا اور فرمایا لوگوں دوبارے تے کائنات دا بدترین مرتد اور میں اسے تلوار نال واسطے جہنم کافر دے گند نو اکٹھا کیتا ہے جتھے وہ گند جمع ہوئے گا اس گند نالوں بھی پیڑا مرزائی جے پوری دنیا دے کافران دے گند نو ایک جگہ تے جمع کیتا جائے او سارے گند نالوں بھی گلیف ترین تے بدتر اگر دنیا تے کو ہے تے مرزائی ہے تے ساڑھی حکومت نوانی تسی ساڑھی پہن پر آجے ساڑھے میں جا سکتے جے الیکشن لڑ سکتے جے الیکشن دا مطلب ہے پھر تسی ساڑھے تے حکومت بھی کر سکتے جے تے خدا را غور کیجئے توجہ کیجئے اپنے ایمان کی فکر کیجئے رمضان المبارک دے بابرکات لمحات وچ جنہیں حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی تیسی مولا ربی لا نظر علی الارض من الکافرین دیارا انہاں دا ایک بھی فرد نہ چھڑ تے اسی بھی ہاتھ اٹھا کے آنے مولا جنہاں نے ختم نبوت دے ڈاکہ ماریا ہے انہاں دا ایک بھی نہ چھڑ کہو آمین جڑا جڑا ختم نبوت دا باقی ہے یا ختم نبوت دا ڈاکہ مارن والے دا حامی مولا ایک نہ چھڑ اور جڑے سرکار